کل بھی تنہا تھا میں، آج اور بھی تنہا نہ کرو۔ کل بھی تنہا تھا میں، آج اور بھی تنہا نہ کرو۔ میری غربت کا زمانے میں تماشا نہ کرو۔ تم عزادار حسین ابن رسول اللہ ہو، تم عزادار حسین ابن رسول اللہ ہو۔ اپنی عظمت کو کسی وقت گھٹایا نہ کرو۔ تم عزاداری زینب کے محافظ ٹھہرے، تم عزاداری زینب کے محافظ ٹھہرے۔ آقازادی کا بھی پیغام بھلایا نہ کرو۔ تم ہی دنیا میں ہو تہذیب ازاں کے وارث، تم ہی دنیا میں ہو تہذیب ازاں کے وارث۔ اپنی میراث کو ایسے ہی لٹایا نہ کرو۔ شکریہ اے میرے زخموں پہ تڑپنے والو، شکریہ اے میرے زخموں پہ تڑپنے والو۔ اپنے اشکوں کو مگر لقمہ اعدا نہ کرو۔ ماتمی جسم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم، ماتمی جسم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم۔ مجھ پہ ماتم کرو لیکن مجھے رسوا نہ کرو۔ خون بہانا ہے تو ظالم کے مقابل نکلو، خون بہانا ہے تو ظالم کے مقابل نکلو۔ اپنے جگڑوں میں ہی یہ خون بہایا نہ کرو۔ طوق و زنجیر کہاں سنت سجاد ہوئی، طوق و زنجیر کہاں سنت سجاد ہوئی۔ ظلم کے گہنے ہیں یہ، تم انہیں پہنا نہ کرو۔ سنت سید سجاد ہے سجدے کرنا، سنت سید سجاد ہے سجدے کرنا۔ تم بھی سجدوں سے کبھی سر کو اٹھایا نہ کرو۔ میری مجلس تو عبادت ہے کوئی رسم نہیں، میری مجلس تو عبادت ہے کوئی رسم نہیں۔ رسم دنیا کی طرح اس کو منایا نہ کرو۔ کوئی عالم ہو تو ممبر کی بناؤ زینت، کوئی عالم ہو تو ممبر کی بناؤ زینت۔ کسی بو جہل کو ممبر پہ بٹھایا نہ کرو۔ جو نہ آیات و احادیث پڑھیں ممبر سے، جو نہ آیات و احادیث پڑھیں ممبر سے، ایسے جاہل خطبہ کو کبھی چاہا نہ کرو۔ وارث چادر زینب ہے یہ مائیں بہنیں، وارث چادر زینب ہیں یہ مائیں بہنیں۔ بے ردا فرش عزا پر انہیں لایا نہ کرو۔ یہ عزا خانے میرا گھر ہیں سو میرے گھر میں، یہ عزا خانے میرا گھر ہیں سو میرے گھر میں۔ تم نمازوں کا تمسخر تو اڑایا نہ کرو۔ مجھ کو جو خالق اکبر کے مقابل لے لیں، مجھ کو جو خالق اکبر کے مقابل لے لیں، ایسے مشرک خطبہ کو کبھی بلایا نہ کرو۔ کل بھی تنہا تھا میں، آج اور بھی تنہا نہ کرو۔ میری غربت کا زمانے میں تماشا نہ کرو۔ أيها الراغي
الباني يا عمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك طايه اهل بيته. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہاں، نسیم کربلا یہ خصوصی پروگرام ماہ محرم کے ان ایام میں آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے ہم حرم سید الشہداء سے کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں یوم عاشور تک، روز عاشور تک جاری رہے گا انشاءاللہ. اس پروگرام میں مختلف علماء کرام کی بھی شرکت ہوگی اور ہم سب مل کے ان سے استفادہ بھی کریں گے. جی ہاں، ہمیشہ کی طرح اس سے پہلے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. چلتے ہیں ہم سب مل کے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جی
ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ہم آپ کے لیے یہ خصوصی پروگرام ماہ محرم کی مناسبت سے، ایام عزا کی مناسبت سے آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں کربلا معلیٰ سے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ناظرین کو جو ہے وہ براہ راست حرم سید الشہداء سے اور بین الحرمین سے مناظر وہاں سے دکھا سکیں۔ جی ہاں، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے، 5ویں محرم الحرام، اور ہم آہستہ آہستہ عاشور کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی جاری رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھی میزبان برادر عزیز سید علی نقی نقوی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ کہ ہم آغاز کریں، جی ہم تمام ناظرین اور عزاداران سید الشہداء، بالکل، تمام علماء، مراجع عظام و بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں آج کے روز کی مناسبت سے عرض تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور امام کو ان کی جد کا پرسہ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سید، واقعاً یہ ایام جو ہیں وہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جو لوگ واقعاً وہ ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ قریب سے آ کر ان کو پرسہ پیش کریں، کوشش کربلا ٹی وی اردو کی یہی ہے کہ ان کو اس پروگرام کے وساطت سے جو ہے وہ ان کی زیارت کروائی جائے اور قریب سے وہ مناظر دکھائے جائیں۔ سید، ہم بات کر رہے تھے جو پچھلے دنوں بھی ہم نے بات کی کہ ہم نے اصحاب امام حسین علیہ السلام اور خود امام حسین علیہ السلام میں جو صفات جو کربلا میں، میدان کربلا میں ہمیں نظر آئی، مخصوصاً اصحاب امام حسین علیہ السلام سے، تو ہم نے ایک ایک کر کے تقریباً بہت ساری صفات پہ بات کی۔ ایک صفت جو ایک بارز صفت ہے اور واضح صفت نظر آتی ہے وہ ایثار ہے، جذبہ ایثار ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ جب کربلا کی اس نہضت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معصوم بچے سے لے کر بوڑھا ہر کوئی ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کر رہا ہے، ایثار، قربانی ہر حوالے سے۔ اگر پانی کم ہے تو بڑا کوشش کر رہا ہے کہ چھوٹا پانی پیے، ہر حوالے سے۔ خود امام حسین علیہ السلام جب، کیونکہ پہلے ہی دن سے جب اعلان جنگ ہوا، پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، امام حسین پہلے افراد میں سے تھے جو میدان جنگ جانا چاہ رہے تھے، دشمن سے لڑنے کے لیے، راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے، لیکن آپ کے اصحاب نے آپ کو روکا۔ ہر ایک آ کے آپ پر سبقت لینے کی کوشش کرتا، مولا نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ سے پہلے ہم جائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم خدا کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، ہمارا خون پہلے بہے، آپ ہمیشہ۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک اور کریکٹر اور ایک شخصیت جو کربلا کے میدان میں، وہ مسلم ابن اوسجہ کی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا والا مقام یہ صحابی ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ ایثار کی ہم بات کر رہے ہیں سید۔ ایک دفعہ جب امام سے کہا گیا، خود مسلم ابن اوسجہ امام سے کہتا ہے کہ اے میرے مولا، میں ہرگز آپ کو میدان جنگ میں جانے نہیں دوں گا۔ حالانکہ سب سے پہلے امام تیار ہوئے تھے، لیکن سب سے پہلے آتا ہے مسلم ابن اوسجہ، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امام، ابن رسول اللہ، میں کبھی بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ سے پہلے میں خود جاؤں گا، اور حتیٰ اگر میرے پاس سلاح نہ ہو، تلوار نہ ہو، نیزہ نہ ہو، تو میں کم سے کم جو کام کروں گا وہ ایک پتھر اٹھاؤں گا اور آپ کا دفاع کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کیا وہ لیول ہے، وہ منزل ہے ایثار کی، قربانی کی، کہ اپنے آپ کو فدا کرنا خدا کے دین کے لیے، خدا کے ولی کے لیے، یعنی خود کو اور اپنی جان کو جو ہے وہ خدا اور اس کے وسیع کے راہ میں جو ہے وہ پیش کرنا۔ اسی میں ایک سعادت بھائی، ایک تو ذرا یہ کربلا ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ جس کے ذریعے، جس کو دیکھ کے ہم نے اپنی زندگیوں کو مزین کرنا ہے۔ ہم مثلاً عزاداری کے آج ہمارے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں عزاداریاں ہوتی ہیں، تو اس میں میں مومنین سے ہی کہوں گا، خود ہمارے لیے پہلے، کہ ایثار یہی ہے کہ ایک مومن جس کی اکنامیکل سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر میں عزاداری کرا سکے، مجلس کرا سکے،
اور اس کا بھی شوق ہے، لیکن بالکل حالت ایسی نہیں ہے. تو وہاں بالکل میں دوسرے مومنین سے کی گزارش کروں گا بالکل کہ ایسا ہی جب آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ گھر میں مجلس نہ کریں، اگر بالکل آپ کے گھر میں 3 مجالس کا برنامہ ہے تو ایک اپنے گھر میں رکھیں، 2 کیا ایسے کہیں گے، کیا مومنین اور کے کتنا خوبصورت ہے. منظر بنے گا نا بالکل یہ آپ بالکل ایسا کہ ہی ایسے مومنین کی آپ پشتیبانی کریں، بالکل ان کی مدد کریں، اور ان کسی کو ذکر بھی نہ کریں کہ میں کر رہا ہوں. اس جی مومنین کے گھر میں شام کو جائیں، وہی امیر المومنین کی بالکل سنت ہے بالکل کہ ایسا رات کھانا رکھ کے جاتے تھے کہ امام جب شہید ہو رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون آ کے یہ وہ شخص تھا یہ وہ شخص تھا کہ جو ہمارے دروازوں پہ آ کے دروازوں میں آ کے کھانا رکھ کے جاتا تھا. اللہ یہی اکبر. سنت ہم علی سے لیں. بالکل اور کیا کریں کہ میرے بھائی، میری بہن، میری عزیز، آپ عزاداری کروانا چاہتے ہیں، ہاں اس کی جو نیاز ہے وہ میری طرف سے ہے. یہ خطیب کے پیسے یا جو بھی آپ کرنا جو چاہتے بھی ہیں وہ اخراجات ہیں کرتے ہر ہیں، وہ حوالے ہمارے. سے. اگر آپ خطیب ہیں تو آپ خطیب جہاں آپ اشرا پڑھ رہے ہو وہاں 10 لوگ 5 لوگ جو ضعیف ہیں، مومنین ہیں، ان کے گھروں میں جائیں کہ میں اپنی طرف سے میں آ رہا ہوں، کیا کہنا آپ کے گھر مجلس رکھیں، میں ساری اس کا کروں گا. نوئے خان اس طرح کریں، سنگتیں اس طرح کریں، بالکل عزاداری اس طرح کریں، تو بالکل ایسے ہی. کسی خوبصورت اثار کی عملی بالکل. تفسیر اور ہوتا واقعاً ہے. یہی سبب بنے گا کہ ایک معاشرہ الہی معاشرہ بنے. اور واقعاً کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے ہر حوالے سے. ایثار، قربانی، یہ ان کی کربلا کی بارز مثالوں میں سے ہیں. جی ہاں، فی الحال چلتے ہیں ہم اور ایک بریک کی طرف، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کربلا 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 ہر کہاں ہے انہیں دے رہی ہے صدا، سب ذلتوں کے سمندر میں تھے، دین مشکل میں تھا، امتی گھر میں تھے، شہن ان ظلمتوں میں جلایا دیا. کھولا تھا روتے ہوئے، دیکھ کر سوئے کعبہ یہ کہنے لگے، تیری خاطر تجھے چھوڑ کر میں چلا. سے یہ آ رہی ہے صدا، منتظر ناصروں کا ہے دین خدا. آؤ اے عاشقوں، آؤ میں آ گیا. سے ہے زہرا کے لال، پھر بھی شکوہ شکایت نہ کوئی ملال. ایک طرف پیاس تھی، ایک طرف القمہ.
काफिर थे जिन का वतन छुट गया, जिनके खैमे जले, जिनका घर लुट गया, राख पर कर रहे थे वो सजदा अदा। जी खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको प्रोग्राम नसीम करबला में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू से आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम अय्याम अज़ा के हवाले से, माह मुहर्रम के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ताकि आप घर बैठे नाजरीन के लिए हम बराह रास्त मनाजिर करबला मुअल्ला बैनुल हरमैन से ला सकें। जिस तरह आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि किस तरह से अज़ादारान सैयदुश्शुहदा जो है वो अज़ादारी कर रहे हैं, मरकद सैयदुश्शुहदा पे अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। काफ़िला जो यकी बाद दीगर मुख्तलिफ़ काफ़िले आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मातमी दस्ते आ रहे हैं और सैयदुश्शुहदा की बारगाह में अपना अक़ीदत और अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। परवरदिगार से दुआ गो हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल वो दिन तमाम मुहिब्बीन अहल बैत को, हर अहल बैत के चाहने वाले को, हर आशिक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो दिन दिखाए कि वो ख़ुद जाके अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाके उनको पुरसा दे और वहाँ पर मातम करे। जी हाँ, हमारा और आपका इंशाअल्लाह राब्ता जारी रहेगा और गुफ्तगू भी जारी रहेगी हमेशा की तरह। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुश नसीबी हैं क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख हानी रज़ा साहब। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज दोबारा आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे प्रोग्राम में और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू अब तक रही है। अव्वल मुहर्रम से आज तक जो मौजू हम लेके चले हैं, मैं चाहता हूँ कि कल की जो हमारी बातचीत थी उसी को मैं आगे बढ़ाऊँ। क़िबला, अब दीन इस्लाम हम देखते हैं कि एक आलमी और जहानी दीन है, इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास ग्रोह से नहीं है। खुदा ने ये बशरियत के लिए दीन भेजा है, जहानी दीन है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में इस्लाम जो है, दीन इस्लाम, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। यानी आप मगरबी ममालिक में देख लें, हर जगह पे दीन जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। और ख़ुद इमाम ज़माना की तहरीक जब हम देखते हैं वो भी एक जहानी तहरीक होगी। ख़ुद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी एक जहानी तहरीक थी, किसी ख़ास तबके से तो ताल्लुक़ नहीं था उसका। तो हम यानी फिर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में, यानी कैसे शहादत इमाम हुसैन इमाम ज़माना के उस नहज़त में मुअस्सर वाक़ हो सकती है, यानी कैसे इसको हम देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। देखें, जो मुझे आपके इस सवाल से जो बात समझ में आई है वो ये है कि वो दुरुस्त निगाह क्या होनी चाहिए आशूरा की निस्बत। अगर हमें दुरुस्त और सही निगाह एंड पर्सपेक्टिव मिल जाए आशूरा के हवाले से, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो हम शायद ज़ुहूर के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हैं। ठीक है। देखें, बाज़ असातीज़ फरमाते हैं कि जितने भी वाक़यात दुनिया में पेश आते हैं इंसान की अपनी इंडिविजुअल लाइफ में और उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी में, कोई भी इत्तेफाकी नहीं है। ठीक है। हर हादसे के पीछे कोई ना कोई इल्लत है, सबब है। इत्तेफाक कुछ भी नहीं है इस आलम के अंदर कतअन। जितने भी माशाल्लाह ज़ाइरीन अभी हम मुलाहिज़ा कर रहे थे, खुदा ने वाक़ईन जो तौफ़ीक दी है, एक तो ज़ाइरीन इमाम हुसैन को कि बराह रास्त फ़िज़िकली हाज़िर हो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, और इसी तरह वो ज़ाइरीन जो शायद दूर से लेकिन मजालिस के ज़रिए, मजालिस में शिरकत करने के ज़रिए इमाम की ज़ियारत में मशगूल हैं। ये तमाम जो वाक़यात हैं, ये जो ज़ियारतें हैं, ये इत्तिफ़ाक़ी नहीं है। हतमन खुदावंद सुबहान इन ज़ाइरीन को, हम सब को कोई ना कोई मामूरियत, कोई ज़िम्मेदारी देना चाहता है कि जब मैंने तुम्हें हरम इमाम हुसैन, मैंने तुम्हारे लिए वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट सब कुछ अरेंज करके दिया। क्यों? मैं तुमसे कोई काम लेना चाहता हूँ।
امام حسین ہم سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. قبلہ یہ میں بہت خوبصورت بات آپ نے کی. میں چاہتا ہوں کہ ہر زائر امام حسین واقعاً جو کربلا جاتا ہے اس کو اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے جو قبلہ نے بھی بات کی کہ بہت خوبصورت بات کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو اسباب مہیا ہوئے، فائنینشیل اس کے اسباب مہیا ہوئے، ٹکٹ، ویزا اور وہاں پر جانا واقعاً بہت خوبصورت بات ہے. یہ واقعاً ظاہر کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ یعنی میں اس کو اب پتہ مثالیں یہاں پر بہت ہیں. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بس کسی اسٹیڈیم کی کرکٹ میچ کی مجھے ٹکٹ مل گئی اور بس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہا ہوں اور میں بس آ گیا. نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس شہادت کے نتیجے میں جو دنیا میں بیداری پھیلنی ہے، جس کے نتیجے میں ظہور امام زمانہ وقوع پذیر ہوگا، ہمیں اس دائرے میں یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو امام حسین کی زیارت کے لیے فزیکلی تمام اسباب مہیا ہو گئے اور ہم آ گئے، یہ اتفاقی نہیں. امام حسین کوئی کام لینا چاہتے ہیں. وہ کام کیا؟ ہمیں یہاں پر علماء جو فرماتے ہیں کہ انسان جائے حرم میں، کسی خلوت کی جگہ کو انتخاب کرے، ٹھیک ہے، اور سر نیچے رکھے اور توجہ کرے، اپنے اوپر غور و فکر کرے اور سوچے کہ وہ کیا مأموریت ہے کہ امام مجھ سے لینا چاہتے ہیں. مثلا اگر میں پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستانی ہونے کی نسبت میری کیا رسپانسبلٹی ہے جو امام حسین مجھے دینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ اگر نگاہ آ جائے تو یہ زیارتیں اتفاقاً تربیت کا باعث بن سکتی ہیں. یعنی میں اب زائر بن گیا، اب واپس اپنے دیش میں، اپنے وطن میں لوٹ کے میری کیا ذمہ یہ داری؟ ایسے ہی کہ نا کوئی انسان جاب پہ ہوتا ہے اور مثلا ہر 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد اس کا جو کمپنی کا باس ہوتا ہے وہ اسے رپورٹ مانگتا ہے. اچھا کہ تم نے 6 مہینے یہ کام انجام دیے ہیں، اب اگلے 6 مہینے تمہاری یہ رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امام معصوم ہے. ٹھیک ہے، فقط احساسات کا معاملہ یا نہیں ہے. نہیں ہے. احساسات کے ذریعے ہمیں اس رسپانسبلٹی اور ذمہ داریوں تک منتقل ہونا ہے، بالکل ایسے ہی. تب جا کر یہ احساسات بھی مجھے کمال تک پہنچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. ورنہ صرف احساسات ہونا یہ شاید ہمارے اس رسپانسبلٹی کو ہمیں بالآخر ایجاد نہیں کا. دیکھیں اب یہاں پر شیطان ایک بالآخر بہت ہی کلیور اور بہت ہی، اس کو کیا کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، بالآخر بہت تیز ہے، زیرک ہے، بہت چالاک زیرک ہے، بہت چالاک ہے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک مومن عمل صالح میں مشغول ہے، زیادت عمل صالح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب شیطان دیکھتا ہے کہ یس یہ مومن عمل صالح کے اندر مشغول ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس عمل صالح جس کا مرتبہ بہت عظیم ہے، اس مومن کو اس عمل صالح سے دوسرے عمل صالح میں منتقل کرے، روکا نہیں جائے. دیکھیں مشکل یہاں پر ہے، منتقل کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں بات ساری یہ ہے. صحیح. دیکھیں 2 اطاعتیں ہیں. فرض کریں ایک کام ہے میرا واجب مثلا نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، مجھے اول وقت نماز پڑھنی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. صحیح. شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ وضو، اذان، مصلی بچھانے میں تم آدھا گھنٹہ لگا لو. اب یہ بھی اطاعت ہے لیکن مستحب ہے، اور وہ بھی اطاعت ہے لیکن واجب ہے. شیطان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ایک اطاعت سے دوسری اطاعت میں انسان کو مشغول کر دے تاکہ وہ اصلی جو واجب اطاعت ہے انسان اس سے غافل ہو جائے. لہٰذا بہت عزاداریوں میں، مجالس کے اندر یہ وسوسے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہوتے ہیں کہ انسان کو کیا کرے. مثلا آپ دیکھیں کربلا ماضی کا واقعہ ہے، اس کا تعلق نہ پریزنٹ ٹینس سے ہے، نہ حال سے ہے، نہ مستقبل سے. یہ شیطانی نگاہ ہے. ایک رسم کے طور پہ لے کے چلیں بس، کوئی مشکل نہیں اگر رسم کے طور پہ بھی، لیکن اگر یہ رسمیں ہمیں ذمہ داریوں تک منتقل نہ کریں پھر یہ مسائل، پھر یہ وسوسہ ہے شیطان کا. لہٰذا عاشورہ ہمیں، جس طرح بھی آپ نے سوال میں بھی یہی بات فرمائی کہ آپ دیکھیں عاشورہ، دیکھیں ہر ایونٹ، ہر حادثہ اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہوتا کہ وہ گلوبل شکل اختیار کر لے. عاشورہ وہ واحد حادثہ ہے، وہ واقعہ ہے جس کے اندر اس قدر نیوکلیئر انرجی کی طرح پوٹینشل ہے کہ وہ آسانی سے گلوبل اویکننگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. کیوں؟
کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مخاطب عاشورہ کے اندر صرف شیعہ نہیں ہے. اگرچہ امام نے فرمایا کہ حل من ناس ینصرنی مثلا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، خطاب مومنین کو تھا، شیعہ کو تھا. لیکن اسی روز عاشور امام یزیدی لشکر کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دین میں آزاد نہیں ہو تو اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. بس اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا مخاطب فقط شیعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی بھی ہے انسان اور ہے. انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے قبلہ، ہم اسی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. جی ہمارا رابطہ اس وقت برقرار ہوا ہے ہمیشہ کی طرح بین الحرمین میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم علی عمران، اس وقت ہمارے ساتھ بین الحرمین سے موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بھائی مجھے آواز آ رہی ہے، کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. سلامت رہیں سلامت رہیں. بہت شکریہ آج آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس مقدس جگہ سے بین الحرمین سے براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. آپ اس وقت موجود ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ ہمیشہ جانے کی حسرت کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں. جی بتائیے اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے زائرین کے حوالے سے، جو مختلف وہاں پہ اس وقت پروگرامز ہو رہے ہیں، اور کیا صورتحال ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب ناظرین کربلا ٹی وی کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین. مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی بھائی بالکل اسی طرح کربلا میں اس وقت 5 محرم کا آغاز ہو چکا ہے. مختلف دنیا سے زائرین کی آمد ہے اور اس وقت بین الحرمین میں موجود ہیں. کربلا آمادہ ہو چکی ہے. اس سے پہلے مولا کے اصحاب کی شہادتیں واقع ہوئی اور ابھی اہل بیت علیہ السلام اور قمر بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادتوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک ظاہر موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اسم گرامی کیا ہے اور ان کے احساسات و جذبات کربلا کے متعلق کیسے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان اپنا تعارف کروا دیجیے سب سے پہلے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں. جی میں پاکستان پنجاب سے ہوں، بکھر پنجاب سے. آپ کا اسم گرامی؟ نور الحسن. ماشاءاللہ. اچھا آغا آپ سب سے پہلے بتائیے، آپ جب کربلا تشریف لائے، جب آپ کی پہلی نگاہ مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے پر پڑی تو آپ کے کیا جذبات و احساسات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین نجات کی کشتی اور روشن چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. آپ نے سوال کیا کہ آپ کی جب نگاہ پڑی تو آپ کی کیا کیفیت تھی، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہر امام حسین کبھی بھی اپنے اندر کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کربلا کی تعریف ایک عام انسان کے لیے ناممکن ہے. بے شک بے شک. کہ وہ انسان اپنی زبان سے کربلا کی تعریف کرے، جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ حسین چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی کربلا ایک ایسا خط مستقیم ہے، حق و باطل کے درمیان خط ہے کہ جہاں چراغ آ جائے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. تو رسول خدا نے تشبیہ دی مولا حسین کو چراغ کے ساتھ کہ جہاں بھی حسینی چراغ جلایا جائے گا وہاں پر یزیدیت جیسی گمراہی ختم ہو جائے بے گی. شک بے شک. اچھا نور بھائی بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ کچھ مومنین اس برت نہیں آ سکے تو ان سب کی نیابت میں آپ زیارت بھی کریے گا اور یہاں سے ہمارے کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی نیابت میں زیارت کریے گا، اور کیا پیغام دینا چاہیں گے سرزمین کربلا سے؟ جی بس میں انشاءاللہ سب کی نیابت میں زیارت کروں گا اور دعا گو ہوں مولا جو مشکلات بنی ہیں ان کو آسان فرمائے اور سب زائرین مولا حسین کی زیارت کے لیے آپ آئیں. اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی زائر جب کربلا میں آئے تو یہ لالچ لے کر نہ آئے کہ میں جنت کی خاطر کربلا جا رہا ہوں. صحیح. اس لیے کہ میں اس کی دلیل آپ کو پیش کروں کہ میں ایک نجفی عالم دین کے پاس موجود تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری معتبر ترین کتب میں موجود ہے کہ شب جمعہ کو تمام انبیاء اذن خدا لے کر کربلا آتے ہیں. بے شک بے شک. اور انبیاء اس وقت کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. جب انبیاء جنت چھوڑ کر کربلا آتے ہیں
تو ہمیں جنت کے لیے کربلا نہیں آنا چاہیے. کچھ مومنین یہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جب ہم کربلا آئے گئے تو ایسے لگا ہے جیسے کہ ہم جنت میں آ گئے. تو میرے خیال کے مطابق یہ لفظ چھوٹا ہے، جنت اور کربلا بڑی ہے. بہت شکریہ نور بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جن ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نور الحسن صاحب جو پاکستان تشریف لائے تھے. یہ کربلا آمادہ ہو چکی ہے. کربلا ہر اس حر کو بغل گیر کرنے کے لیے آمادہ ہے جو اپنے نفس کی زنجیروں کو توڑ کر آقا عبداللہ حسین کی جانب بڑھ رہا ہے. میری جانب مولا عباس علیہ السلام کا حرم آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے متعلق شاعر فرماتا ہے کہ عباس پنجتن کی اطاعت کا نام ہے، یہ میر کارواں شجاعت کا نام ہے. ہر دور کے امام کو غازی پہ ناز تھا، عباس امامت کے اعتماد کا نام ہے. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ مختلف زائرین سے ملاقات کریں گے، تو مزید اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں اس وقت براہ راست مناظر دکھا رہے تھے بین الحرمین سے، اور زائرین سے بھی آپ نے بات کی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. تو جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے برادر عزیز اس وقت ہمیں بین الحرمین سے براہ راست مناظر دکھا رہے تھے. اس وقت ایک جم غفیر ہے، ایک بحر بے کراں ہے، ایک یعنی ٹھاٹھے مارتا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، اور زائرین جو ہیں وہ ان پروانوں کی طرح جو ایک شمع کے گرد گھومتی ہیں اور اس وقت طواف کر رہے ہیں سید شہداء کے مزار کا. میں دوبارہ قبلہ کی طرف آؤں گا. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. آغا، ہم بہت بہترین انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے شہادت امام حسین اور ظہور امام جو ہے وہ ظہور امام زمانہ میں مؤثر ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا اپنی اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں جس طرح سے میں آپ اسی کہہ کو رہے ہیں. تکمیل کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، یہ عاشورہ کا فطری اور نیچرل پوٹینشل ہے کہ اس کے اندر اس قدر جذابیت اور اٹریکشن ہے. ابھی جو زائرین کے ہم انٹرویوز ابھی دیکھ رہے تھے، آپ دیکھیں، میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ شاید وہ فلسطینی شاید وہ اتنا مظلوم نہیں ہے جتنا وہ انسان مظلوم ہے جو اس وقت مغرب میں سوسائڈ کرنے کا سوچ رہا ہے. اچھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، راہ حل نہیں اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر وہ ایک دن کے لیے، ایک منٹ کے لیے اگر وہ کربلا آ جائے، آپ دیکھیں اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، وہ تبدیل ہو جائے گا، جینے کا مقصد مل جائے. مقصد مل جائے گا. مقصد جو واقع جو بردر نے ابھی کربلا کے اندر جو تعبیر استعمال کی، جس کو حسین کا چراغ مل جائے اس کی زندگی سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. تاریکیاں ختم ہو جائیں. اور ویسٹرن معاشرہ، یورپین معاشرہ خصوصاً، یہ اس وقت تشنا ہے اور یہ بالآخر اس وقت اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہیومن ویلیوز کی جو اندھیرا ہے، یہ بالآخر اب چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں یہ حسینی چراغ دلائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ زائرین کی ذمہ داری ہے کہ حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں دور دراز علاقوں تک. یہ ذمہ داری نہیں ہے، قطعاً ذمہ داری ہے. اگر ہمارے دیکھیں یہاں پر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر کوئی استعداد ہو اور وہ اس سے استفادہ نہ کرے، اور اگر دوسرے انسان اس انسان کی عدم میں اس استعداد کو جو اس نے استعمال نہیں کیا محروم رہ جائے، تو یہ قیامت میں جواب دے. اگر میرے پاس موقع ہے، استعداد ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ میں یہ پیغام حسینی پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہ کروں اور میں بس کرکٹ کا میچ اور T20 T50 میں لگا رہا ہوں، اور وہ جو ویسٹرن معاشرے میں زندگی گزار یا اپنے اطراف میں گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، تو کون ذمہ دار ہے؟ بالکل قطعاً میں ذمہ دار ہوں یہاں پر. لہٰذا آپ دیکھیں، عاشورہ یہ گلوبل نگاہ، جہانی اور عالمی پرسپیکٹیو ہمیں دیتا ہے. آپ دیکھیں ان 1200 سال غیبت کے اندر کتنے مجتہدین آئے، کتنے فلاسفہ آئے، کتنے فقہا آئے. میں واقعاً یہ اپنے آپ سے بھی بعض اوقات پوچھتا ہوں اور واقعاً ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے مجتہدین اور فقہا جو ان 1200 سال میں آئے، کیا ان کی معرفت امام حسین کی نسبت زیادہ ہے، یا میں جو کہ ایک عام انسان ہوں میری معرفت زیادہ ہے؟ قطعاً کیا جواب ہوگا؟ ان مجتہدین اور فقہا کی معرفت زیادہ ہے. اب یہ جواب ذہن میں رکھیں. اب آئیں ان مجتہدین
کا کیا کارنامہ تھا 1200 سال غیبت کے اندر. چلے 1200 سال ممکن ہے کوئی اب کون دیکھے گا 1200 سال کو, آخری 200 سال کے اندر آئیں. ان آخری 200 سالوں کے اندر اگر آپ سٹیٹسٹکس کو دیکھیں 350 مجتہدین شہید ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کیوں اپنی جانوں شہید کا ہوئے نذرانہ دیا ہے. کس کے مقابلے میں ایسا کیا ہوا کہ ان کو شہادت کا نذرانہ پیش کر قطعاً انہوں نے کوئی جہاد کیا ہے باطل طاقتوں کے مقابلے میں, کوئی ہدف تب جا کر ان کو ہدف بنایا گیا ہے اور ان کو شہید کیا گیا ہے. بہت سارے مجتہدین ہیں. اب آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کو دیکھیں, آج کے زمانے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک ایک فتویٰ جو ہے وہ بالآخر امام حسین کی اس شمشیر کی مانند ہے. بالکل ایسا جو یزیدی لشکر کو آپ دیکھیں کتنے مجاہدانہ فتاویٰ انہوں نے دیے ہیں, صادر کیے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یس عاشورہ کی جو موومنٹ ہے, امام حسین علیہ السلام کی جو موومنٹ ہے کربلا کی, یہ ہمیں قیام کی طرف دعوت دیتا ہے. صرف یہ ہمیں سوشل ذمہ داریوں کی طرف بیگانہ نہیں کرتا, بالکل ایسا ہی ہے. لا تعلق نہیں کرتا. اگر لا تعلق کرتا تو یہ مجتہدین سب سے پہلے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. یا صرف رونا اس کا مقصد تھا تو مجتہدین کہتے کہ اور دیکھیں، کچھ نہ کرو, صرف ابھی روتے آپ نے رہو. رونے کی بات کی, جی. خدا ہم سب کو دیکھیں, یہ بھی ایک توفیق ہے. جی خدا ہم سب کو حضرت امام حسین اور ان کے خاندان پر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ گریہ انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا بالکل ہے ایسا ہی ہے. اور ان معنوی کمالات تک لے جاتا ہے. ہم. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں, میں نہ آپ کی بات کرتا ہوں ٹھیک نہ ہے. باقیوں کی, اپنی بات, کیا میرا گریہ کیا اس کی امپورٹنس زیادہ ہے, یا مثلا آیت اللہ سیستانی یا ٹھیک ان ہے. مجتہدین قطعاً ان کا گریہ, وہ گریہ بھی زیادہ کرتے ہوں گے, اور بالکل. ان کا جو گریہ ہے وہ معرفت کی وجہ سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا اگر ان کا گریہ ان کو کچھ ذمہ داریاں عطا کرتا ہے, تو میرا گریہ مجلس میں آ کر گریہ کرنا کیوں مجھے ذمہ دار نہیں بناتا؟ ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بہت خوبصورت قبلہ. انشاءاللہ اسی بات چیت کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. فی الحال ہم چلتے ہیں ناظرین, آپ کے لیے ایک رپورٹ مشہد مقدس سے جو ہے وہ دکھائیں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع اذن اذا کے عنوان سے ہے, جو ہر سال محرم سے ایک دن پہلے یہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور جتنے بھی پورے ملک میں عزا خانے حسینیے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے اپنے لیے کتیبے پرچم ہدیہ لے کے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں گنبد پہ ہرے کلر کا پرچم لگا ہوا ہوتا ہے, اور زری کے اوپر جو پوشا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ کالے کلر میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس پروگرام کی تاریخ 25 سال ہے, اور پورے ایران سے سارے جو ہیئت والے ہیں اور جو عزا خانے والے ہیں, جو امام بارگاہ والے ہیں, 145 لوگ ان میں سے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے ایک پرچم کو بطور ہدیہ دریافت کرتے ہیں, اور وہ اپنے امام بارگاہوں میں لگاتے ہیں, جو ان میں سے 8 لوگوں کو سب کے سامنے یہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے, اور جو باقی ہوتے ہیں ان کو بعد میں پیش کیا جاتا ہے. یہ رسم اختتام پذیر ہوتی ہے, لیکن سوز و گداز اور عشق اہل بیت ہمیشہ جاری اور مسلسل رہے گی تا روز قیامت. اور یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے, اور اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی ان لوگوں میں سے, ان حقیقی عزاداروں میں سے ہو جو ہمارے امام چاہتے ہیں. مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم کربلا میں. حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو سے آپ کے لیے خصوصی پروگرام ایام عزا کے حوالے سے لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ روزہ عاشور تک
جاری رہے گا۔ جی، اس سے پہلے کہ میں قبلہ کی طرف آؤں، اس وقت دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الحرمین سے برادر عزیز سید توصیف نقوی۔ چلتے ہیں سید کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ سید آپ کا، آج ایک بار پھر آپ ہمارے ناظرین کے لیے جی میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں سے براہ راست مناظر لے کر آئے ہیں، اور واقعاً آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے زحمت کر رہے ہیں اور ہمارے گھر بیٹھے ناظرین کے لیے یہ براہ راست مناظر لے کر آ رہے ہیں۔ جی سید بتائیے کیا صورتحال ہے، کیا ماحول ہے اس وقت، زائرین کا کیا سلسلہ ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ آج ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منا لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ نے آقا و مولا امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ تمام کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی جانب سے پرساداری اور عزاداری پیش کرتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین ہے، پوری دنیا سے کاروان عشق رواں دواں ہے، سرزمین مقدس کربلا معلیٰ کہ جو اس وقت مرکز عشق بن چکا ہے، اور اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں، اور وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو اس عزاداری کا مرکز ہوا کرتی ہے کہ جلوسائے عزا حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر حرم امام حسین علیہ السلام میں جا کے آخری پرساداری ہوتی ہے، اور اس طرح یہ ایک پورا طواف ہو جاتا ہے دونوں حرموں کا بھی، اور اس دونوں حرموں کے درمیان عزاداری بھی ہوتی ہے۔ قلیل من کا یکفینی ولیکن قلیل قلا یقال لہو قلیل، ایک مشہور شعر ہے کہ اے وہ ذات کہ جس کا قلیل بھی میرے لیے کافی ہوتا ہے، اور گچے جو آپ کا قلیل ہوتا ہے وہ میرے لیے قلیل نہیں ہوتا۔ سب کا مرکز امام حسین کی ذات والا صفات ہے، اور انہی کی جانب نگاہیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں آنکھوں کی، اور سب ایک ہی صدا دے رہے ہوتے ہیں، اے مولا ہمارا آنا، اے مولا ہماری پرساداری، اے مولا ہماری عزاداری قبول کیجئے گا۔ چونکہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم کسی ایک خاص شخصیت کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ذکر امام حسین علیہ السلام دنیا میں پھیلا۔ انہی میں سے ایک معروف و مشہور شخصیت کہ جو علمی لحاظ سے بھی اپنے اوج پہ تھی اور خطابت کے لحاظ سے بھی اپنے اوج پہ تھی، جناب علامہ رشید ترابی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ چند جملے کہ جو ہمیں ملتے ہیں ان کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور اسی بین الحرمین میں ان جملوں کی تلاوت ہو سکے۔ علامہ صاحب نے فرمایا ایک مجلس میں کہ حسین نے کربلا میں جان دی، اسلام کو زندگی دی۔ بے شک امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن امام کی یہ قربانی حیات آور ثابت ہوگی دین مبین اسلام کے لیے اور تمام مسلمین کے لیے۔ اور اسی طرح علامہ صاحب نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جہاں علی نہ ہو وہاں اسلام نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہی ہے، علی راہ حق ہے، راہ اسلام ہے، جس نے اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے وہی علی کو فالو کر سکتا ہے۔ سچا اسلام راہ علی سے میں ملتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ حسین کا سجدہ ظاہراً شکست لیکن حقیقتاً فتح ابدی ہے۔ یقیناً امام حسین کا ہی سجدہ تھا کہ جو آج کے سجدوں کو زندہ کیے ہوئے ہے، امام حسین کی نماز تھی کہ جو آج کے نمازوں کو زندہ کی ہوئی ہے، اور امام حسین کا یہ سفر ہی ایسا سفر تھا کہ جس نے آج پوری دنیا کو کربلا کی جانب متوجہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا ہماری مجلسیں آنسو سے نہیں شعور سے زندہ ہے، اور بے شک کربلا اور کربلا والوں کا ذکر انسانی ضمیر کو جگاتا ہے، انسانی شعور کو جگاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ یزید کے حوالے سے ذکر کیا کہ یزید مر گیا مگر یزیدیت زندہ ہے ہر دور میں۔ بالکل شکلیں بدل جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن جو یزیدیت ہے وہ حسینیت کے مقابلے میں ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد کی تفسیر سے سمجھو، یعنی قرآن کی حقیقی فہم ہمیں محمد و آل محمد سے ملے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اسلام علی کے در سے داخل ہوتا ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ زینب نے کربلا کو مکمل کیا اور خطبہ نے قیامت تک کے لیے
यजीद को रुसवा कर दिया। और यही वो करबला है कि जो आज पूरी दुनिया का मरकज बनी हुई है। आप देख रहे हैं जुलूस अज़ा, बच्चे बड़े जवान, ख्वातीन, मर्द, बुजुर्ग सब इस करबला में शरीक हैं और सब इमाम की जानिब रुख करके कह रहे हैं अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। और लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ मौला हुसैन की खिदमत में अपना सलाम पेश कर रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। रसूल को मा कान ली मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून। 38वां सूरा सूरह साद कि मैं नहीं जानता कि मलाए आला में क्या हंगामा था। हाँ मुझे वही आई, हाँ मुझे वही आई और वही में कहा गया इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। मैं एक बशर को मिट्टी से बना रहा हूँ, जब मैं उसमें अपनी बाज़ रूह डाल दूँ और उसका तस्बिया कर लूँ तो तुम सब के सब सजदा करना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अस्तकबरा। सबों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आगाज़ हयात इंसान का झगड़ा है। उसने सजदा नहीं किया और जब उससे पूछा गया कि मा मना का तस्जुदा लिमन खलक़त बियदैया, किस चीज ने मना किया तुझको इस सजदे से जिसको मैंने अपनी कुदरत कामिला से बनाया था। तो उसने ये जवाब नहीं दिया कि तुझको एक मानकर दूसरे को कैसे सजदा करूं। उसने जवाब ये दिया खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया और इस तरह से मैंने ये जान करके मैं अपने आप को अफजल जानता हूँ, मैंने सजदा नहीं किया। आवाज आई फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, जाओ यहाँ से जाओ, तुम रांदे बारगाह हो। सजदे पे झगड़ा था, सजदे पे झगड़ा था और वो सिलसिला बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला। बतलाना ये था कि एक मंजिल एहतराम है, एक मंजिल एहतराम है जहाँ हम ये चाहते हैं कि जिस किसी के एहतराम को जाहिर करें, जिस किसी के एहतराम को जाहिर करें, दुनिया की परेशानियों को वहाँ कम कर दें। और जाहिर है कि हमने हुक्म दिया था सजदे का, किसी और ने नहीं दिया था, हम चाहते थे सजदा। तो इस तरह से ये रोज़ अव्वल से ये झगड़ा चला और फिर एक एक नबी का ये शार बन गया कि हम सजदे से कभी रूह ताबी नहीं करेंगे, कभी सर ताबी नहीं करेंगे, कभी नहीं हटेंगे। सजदा करने वालों को हमने देखा और सजदा करने वाली कैफियतों से हम दो चार हुए। बहरहाल उस मंजिल पर हम पहुंचे कि जहाँ इकबाल कहते हैं उनके ज़ेरे तेग गुयद ला इलाहा, उनके ज़ेरे तेग गुयद ला इलाहा, उनके खूनश बेरूयद ला इलाहा, वो जो तेग के नीचे ला इलाहा कहे और वो कि जिसके खून में से ला इलाहा नुमू पाए, ला इलाहा का नुमू उस खून से हो। और उसके बाद जहाँ कहा कि उनके बख्शत बेयकीना रा यकीन, उनके बख्शत बेयकीना रा यकीन, उनके लर्ज़त अस्सुजूद ज़मीन, वो बेयकीनों को यकीन देने वाला है, वो जिसके सजदे से जमीन कांप गई। उनके लर्ज़त अस्सुजूद ज़मीन, वो जिसके सजदे से जमीन कांप गई। मीर तकी मीर दफ्तर चहारों अजीब शान से गुफ्तगू की, कहा कि शेख पड़े मेहराब हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहें, सजदा एक उस तेग तले का, इनसे हो तो सलाम करा।
شیخ پڑے محراب حرم میں بہروں دگانا پڑھتے رہے سجدہ ایک اس ایک تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں بے یقینا راو یقین ان کے بخشد بے یقینا راو یقین ان کے لرزت السجود او زمین جس کے سجدے سے زمین کانپ اٹھتی ہے تو یہ ہے وہ سجدے کا مقام جہاں صحیح معنی میں بندگی کا ادب سکھلایا گیا جہاں یہ بتلایا گیا کہ راز عبادت کیا ہے بہرحال اگر ذہنوں میں رہے اگر پیغام کی حفاظت کی جائے تو تڑپ کر ایک سجدہ حالت استقرار میں ایک سجدہ پہلی آسمانی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق اور آخری آیت سجدے کی آیت سجدہ واجب جہاں کہا گیا کہ یہ انسان باغی ہو گیا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو بغاوت کرتا ہے کہہ دو اے حبیب کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ اگر یہ باز نہ آئے تو اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے ہم کھینچیں گے فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ وہ اپنے دوستوں کو پکارے ہم جہنم کے شعلوں کو آواز دیں گے کلا خبردار لا تطعہ اس کی اطاعت نہ کرنا آخر کے دو لفظ ہیں اگر پڑھتا ہوں تو سجدہ واجب ہے اس لیے ترجمہ کرتا ہوں خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو سے۔ جی ہاں آپ دیکھ رہے تھے علامہ مرحوم و مغفور رشید ترابی صاحب قبلہ، اور واقعاً جو جملے ان کے سجدے کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین کے سجدے نے واقعاً سجدے کا حق ادا کیا، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ مناظر اپنے ٹی وی سکرینز پر اس وقت کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں جو ہے وہ عزاداران سید الشہداء جو ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ اپنے مولا اور آقا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ دوبارہ آئیں گے، قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آقا چلیں، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ کس طرح سے آپ نے ظہور اور امام حسین کے حوالے سے اس کی تاثیر کے حوالے سے بات کی۔ اگر واقعاً خلاصہ کیا جائے آپ کی باتوں کا تو اگر ایسا ہے تو خود مجالس امام حسین جو ہیں اس میں شرکت کرنے والی مومنین کی ذمہ داری جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہاں پر مجالس امام حسین میں ایسا کیا کیا جائے، جو شرکت کرنے والے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پوری دنیا میں اس کو واقعاً عالمی سطح پر پہنچائیں اور لوگوں کو دعوت امام حسین علیہ السلام کی طرف جذب کریں؟ دیکھیں یہاں پر مجالس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے والوں سے پہلے ان افراد کی ذمہ داری ہے جن کو ہم کہتے ہیں بانیان مجالس، منتظمین جو منتظمین ہیں، جن کے ہاتھوں میں امام بارگاہ ہے، جن کے ہاتھوں میں مساجد ہے۔ ان افراد کو جو توفیق ملی ہے کہ وہ یہ عظیم عبادت کو آرگنائز کریں، برگزار کریں، یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے۔ اگر اس توفیق کا صحیح شکرانہ ادا کرنا ہے تو جو ذمہ داری عائد ہوتی وہ ہمیں صحیح سے نبھانی ہوگی۔ لہذا سوال یہاں پر یہ صحیح بنے گا کہ یہاں پر مجالس کے منتظمین کی یہاں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے، وہی کام جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ کیا اور ان کی تربیت کی، وہی کام مجالس کے منتظمین کا ہے شرکاء کی نسبت جو مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے جن کے اندر وہ عظیم معنوی فضائل اور کمالات ایجاد کیے اور ان کو اعلیٰ ترین مومن بنایا، یہی ذمہ داری مجالس کے منتظمین کی ہے کہ عوام جو کہ شرکت کر رہی ہے ان مجالس کے اندر ان کی اسی لیول پر تربیت کرے۔
تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے کوئی اقدام کر سکے. اس کے لیے قرآن مجید کے اندر جو ہمیں بہترین رول ماڈل ملتا ہے وہ جنگ احد کے واقعے کے ذیل میں ملتا ہے. جنگ احد کا واقعہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ قرآن میں مجید آپ دیکھیں بہت کم حوادث ہیں کہ قرآن مجید نے ہر آیت کو ایک کے بعد ایک اس واقعے کو بیان کیا ہے، وہ بھی جزئیات کے ساتھ. ان میں سے جنگ احد ہے. یعنی جس قدر تفصیل سے قرآن مجید نے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا ہے شاید کوئی اور واقعہ بیان نہیں کیا ہے. شاید یہاں پر حضرت یوسف کا قصہ وہ ایک الگ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن ایک ساتھ چند صفحوں میں 60 آیات جنگ احد کے بارے میں. اس کے اندر خداوند سبحان بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، چہ بسا بہت سارے انبیاء ہمیشہ ان کے ساتھ کچھ ربیون ہوا کرتے تھے جو انبیاء کے رکاب میں باطل لشکر کا مقابلہ کرتے تھے. یہ انبیاء کی سنتوں میں سے تھا. ربیون کون ہیں؟ ربیون وہ اطاعت کنندہ اور تابع لشکر ہوتا ہے ہر نبی کا اور ہر امام معصوم کا، جو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت اگر مجھے امام زمانہ علیہ السلام ابھی ظہور ہو جائے اور ہمیں کہے کہ جو مؤمنین اور مؤمنات پاکستان کے ہیں وہ بس میں بیٹھ جائیں اور آ جائیں مکہ، ہم میں سے کتنے آمادہ ہوں گے؟ بالکل یہ ایک کوشچن ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. ربیون وہ لشکر ہے جو ہمیشہ آمادہ ہے، جنہوں نے اپنی تربیت کی ہے، اپنے اندر وہ معنوی کمالات ایجاد کیے ہیں، جو زیارات میں ہم پڑھتے ہیں مطیعون للہ و رسولہ، جن کے اندر اخلاق انبیاء ہے، جن کے اندر اخلاق امام حسین ہے. ان کو کہتے ہیں ربیون. لہٰذا حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے ربی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت علی اکبر امام حسین کے ربی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے ربیون میں سے ہیں. تو مجالس کا کام یہ ہے کہ ربیون کی تربیت کرے. لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر مجالس کو جو مساجد ہیں اور امام بارگاہ ہیں، ابھی ہماری جو مساجد ہے وہ انفارچونیٹلی صرف 3 ٹائم کھلی ہوتی ہیں، بالکل صرف نمازوں کے لیے کھلتی، بعد میں تالا لگ جاتا ہے. کوئی تربیتی برنامہ نہیں ہے مساجد کے اندر. کوئی آپ امام بارگاہوں کو دیکھ لیں، عزاداریاں تو ہوتی ہیں لیکن کوئی تربیتی پروگرامز نہیں ہے ہمارے پاس. کتاب خانے نہیں ہیں مساجد کے اندر، مجالس کے اندر. آپ دیکھیں بہت ساری یہاں پر چیزیں ہیں. چونکہ وقت کی محدودیت ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں ناظرین بھی کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی. صحیح ہے. تب جا کر ہم ظہور کے لیے کوئی کام کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے، اور فی الحال چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جو ہے معرفی اماکن، جس میں ہم خود حرم ابا عبداللہ الحسین کے مختلف جگہوں کی جو ہے وہ تاریخ بتاتے ہیں اور وہاں کی زیارت کرواتے ہیں. چلتے ہیں فی الحال اگلے پروگرام کے حصے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. باب سلطانیہ کو عبور کرتے ہوئے جو دوسرا دروازہ آتا ہے اس کا نام ہے باب السدرہ. باب السدرہ مختلف اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس دروازے کو باب السدرہ کہنے کی کہ یہاں پہ ایک اطراف میں ایک درخت ہوتا تھا سدرہ کا، جس کو اردو زبان میں ہم بیری کا درخت کہتے ہیں. اس وجہ سے اس نشانی کی وجہ سے اس دروازے کا نام باب السدرہ رکھا گیا. اور دوسری وجہ جو زیادہ معقول نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس باب کو نسبت دی گئی ہے مقام سدرۃ المنتہی کے ساتھ، کہ وہ مقام کے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ اس سے آگے اگر ایک
ذرا قدم بھی آگے رکھا تو میرے پر چل جائیں گے۔ اس مقام سدرۃ المنتہا کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس باب کا نام باب سدرہ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی باب مختص ہے خواتین کے لیے کہ یہاں سے مستورات اپنے آقا و مولا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے داخل ہوتی ہیں اور اپنے آقا کی خدمت میں زائرہ بننے کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نسیم کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو سے۔ جی ہاں، آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا روز عاشور تک۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے برادر سید علی نقی نے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ بہت شکریہ آپ کا سید، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عزاداران سید الشہداء جو ہے اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے سید۔ ہم بات کر رہے تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی صفات کیا تھیں اور کس طرح کا ان میں جو ہے وہ کردار پایا جاتا تھا۔ مختلف حوالوں سے ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کر رہے تھے ایثار کے حوالے سے کہ جیسے میں نے مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں کہا کہ کس طرح سے امام کے ایسے اعوان و انصار تھے جو واقعاً ایثار و قربانی میں بڑھ چڑھ کر اپنا جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، جب امام علیہ السلام جو ہے وہ مکے سے نکل رہے تھے کوفے کی طرف، تو ابن عباس، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن عباس نے جو ہے وہ آپ کو روکا، درست، اور کہا کہ آپ مت جائیے، خطرہ ہے، خطرہ بہرحال ہے۔ جو بھی ہے۔ اب امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے چچا جان، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے شفقت، پیار، محبت اور میری خیر خواہی کے لیے، میری حفظ امان کے مجھے لیے منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنا ارادہ کر لیا ہے۔ میں خدا کی راہ میں نکل چکا ہوں اور میں خدا کی راہ میں اس حد تک جاؤں گا جب تک میری جان جو ہے وہ خدا کے راستے میں جو ہے وہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کر دوں۔ اور واقعی دیکھیں، خود امام حسین علیہ السلام نمونہ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ خدا کی راہ میں ایثار اور قربانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ امام حسین نے سب سے پہلے اپنی ذات میں ہمیں بتایا کہ ایثار کیا چیز ہے، قربانی کیا چیز ہے، خود سے گزر جانا کیا ہے، پھر اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو لے کے جانا۔ واقعی یہ ہمیں سکھاتا ہے، آج کے زمانے میں ہمیں اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ شروع میں نے آپ کے سامنے ایک چند گزارشات پیش کی کہ مثلا یہ کربلا کا ایک ایک کردار، ایک ایک لمحہ واقعی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک اسوہ ہے، اور اس کو ہر سال اور ہر لحظہ جو حکم ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا، مصائب ائمہ اطہار کے بارے میں ذکر کرنا، اور ان کی جو تواریخ ہیں، جو تاریخ ان کے بارے میں ذکر کرنا، اس کی وجہ اور فلسفہ یہی ہے کہ ہم ان سے متمسک رہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے لیے الگو بنا کے رکھیں۔ بالکل، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا آپ سے، مثلا خود اب کربلا میں ایک ایک شخصیت کو دیکھیں، بالکل، واقعی صرف ایک صفت کے لحاظ سے نہیں، تمام صفات کا مجموعہ ان شخصیات میں نظر آتا ہے، اور ہر حوالے سے حتیٰ صرف اس طرف اور دوسری طرف بھی دیکھیں تو تمام رذائل کا مجموعہ دوسری طرف نظر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس میں ایک کردار جناب عباس ہے، اللہ دیکھیں، آج ہم ایثار کی بات کر رہے ہیں۔ ایثار دیکھیں، اب وفا کا نام لیں تو سر فہرست کون نظر آئے گا آپ کو؟ عباس ابن علی۔ ایثار کا نام لیں تو کون نظر آئے گا؟ اگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اگرچہ ہم بہت سی چیزوں کو مصائب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر اس کے اندر ہم باقی نگاہیں رکھیں تو واقعی ایک بہت بڑا درس ہے کہ خیموں میں پانی ختم ہو جاتا ہے، بچے پیاسے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب عباس کو پانی کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے کہ جائیں اور نہر فرات سے کیا لے کے آئیں؟ مشکیزے میں پانی لے کے آئیں۔ جناب جب جاتے ہیں اور پانی تک پہنچتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خود بھی ان کو احساس تشنگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس خود خستہ نہیں ہے، ایسا نہیں، پیاسے ہیں، باقیوں کے ساتھ ہی ہیں نا، یہ بھی پانی پہ جاتے ہیں اور پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔
پانی لیتے ہیں اور دوبارہ گرا دیتے ہیں. اللہ. چاہتے تو پانی پی سکتے تھے. جو شخص 3 دن کا پیاسا ہے وہ اپنے ہاتھ میں وہ پانی اٹھا رہا ہے, کوئی محاصرہ بھی نہیں ہے, آرام سے پانی پیا جا سکتا ہے. پی سکتے تھے. اور شاید اگر ہم ہوتے تو توجیہ کرتے ہیں اپنے سے, اگر میرے جسم میں طاقت ہوئی تو میں زیادہ لڑ پاؤں گا, اگر میرے جسم میں طاقت ہوئی تو میں زیادہ صورت کے ساتھ خیمہ گاہوں کی طرف جاؤں. ہم ہوتے نا تو توجیہ کرتے ہیں. اور توجیہ خدا نہ خواستہ وہاں پینا کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں تھا, لیکن عشق کے اس کمال پہ تھے, وہ احسان اور صفات جمیلہ کے اس کمال پہ تھے کہ کہا کہ نہیں, جب تک میرے سید و سردار نہیں پئیں گے, جب تک میرے وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں پئیں گے, جب تک بنت حسین ابن علی نہیں پئیں گی, جب وہ چھوٹے بچے نہیں پئیں گے تو میں بھی پانی نہیں پیوں. یہ کیا ہے؟ ایثار. اور یہ صرف وہاں تک رکتا نہیں ہے, آج ہماری اپنی زندگیوں میں آئے, اس کو ہم دیکھیں چیک کریں ہم اپنی زندگیوں میں کیا ہے. میں نے شروع میں ایک مثال آپ کو ذکر کی کہ اگر میرے پاس 3 مجالس کے حوالے سے کچھ پیسے پڑے ہیں, کہ میری نیت یہ ہے کہ میں نے 3 مجالس اپنے گھر میں کروانی ہے, تو ایک مجلس میں اپنے گھر میں کرواؤں, 2 ایسے بھائی جو ہمارے عزیز ہیں, جو ہمارے قریبی ہیں, جو مستضعف ہیں, جو کمزور ہیں مالی لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے, خاموشی کے ساتھ. حالانکہ اجر میں کوئی کمی نہیں ہونے والی, اجر آپ کو وہی ملے گا, لیکن خوشی کا اجر کون دینے والا ہے؟ بالکل ایسا ہی. اجر لوگوں نے دینا ہے کہ جو ہمارے گھر آ کے کھائیں گے, اجر ان کے طرف تو نہیں ہے. اجر دینے والا کون سا آتا ہے؟ جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے کوئی ہمیں پوسٹر نہیں چاہیے اس کو بتانے کے لیے کہ خدایا میں اپنے گھر مجلس کروا رہا ہوں, خدایا, یا وہ بارگاہ حسین ابن علی, یا وہ مادر سید و شہداء جن لوگوں نے اجر دینا ہے, وہ ہستیاں ہیں. بالکل ایسا ہی. اگر ہم ان سے مانگیں, پھر مثلا نیاز کے صف میں ہمیں نیاز ملی ہے, ہمیں لنگر ملا ہے, بالکل آپ اثار کرو, دوسروں کو آگے پیش کرو. پانی ملا ہے, دوسروں کو پیش کرو. کچھ جو چیز آپ کی زندگیوں میں موجود ہے, اثار کرو اپنے مومنین کے ساتھ. خود زیارت ہم دیکھ رہے ہیں, زائرین کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں ایسے ہی کہ یعنی کتنی بڑی یہ بات ہوگی کہ انسان جو پہلے ایک دفعہ جا چکا ہے, حرم سید الشہداء کی زیارت کر چکا ہے, اپنے آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ کے آ چکا ہے, وہ ایک دفعہ اپنے کسی بھائی کو بھیج دے. بہت خوبصورت ہے, یہ بہت خوبصورت. خود نہ جائے, وہ کسی اپنے غریب پڑوسی کو بھیج دے ایسے کہ میں ایک دفعہ ہو کے آیا ہوں, تم بھی ایک دفعہ ہو کے آؤ. اور یہ بہت بڑا اجر ہے آقا. یہ اثار گری, یہ ساری صفات کیا ہے کہ ہم وہ جو الہی معاشرہ ہے, وہ جو تمدن الہی ہے, تمدن توحیدی ہے, اس کا قیام ہو. بالکل. اگر ہم اس کی طرف نہیں جا رہے تو سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, بہت بہترین, بہت خوبصورت. اس حوالے سے ہم نے بہت مفصل بات کی, اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ پروگرام کے اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں. ایسے ہی میں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس بحث کو آگے لے کے جائیں, میں تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا, اور انشاءاللہ کل تک ہمیں دوبارہ اجازت دیں, اور کہ نئے پروگرام کے ساتھ ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوں, اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ان ایام میں وہ جو خداوند متعال نے اسرار اور رموز رکھے ہیں وہ ہمارے سامنے خدا عیاں کرے, اور خدا ہمیں توفیق دے وہ صفات اولیاء, وہ صفات الہیہ اپنے اندر ایجاد کریں, اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حق سے درگزر ہو کے اپنے حقوق دوسروں کے سامنے چیزوں کو پیش کریں. اسی کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت طلب کروں گا, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جا رہا ہے نا قافلہ مولا کو جا. عجیب, ایک ماں ہے, بیٹا ہے اس کا, اس کی بہو ہے, تازہ شادی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. جب یہ قافلہ رکتا ہے تب وہ رکتا ہے. جب کئی بار ایسا ہوا تو ماں, جس کا نام قمر لکھا ہے تاریخ میں, اپنے بیٹے وہب سے کہا جاؤ دیکھو کیا ہے, کون ہے یہ, کہ جب ہم رکتے ہیں تب یہ لوگ رکتے ہیں. وہاں سے وہب پلٹ کیا کرنے لگے, اماں مسلمانوں کے رسول, ان کے نواسے حسین ہے, کربلا جا رہے ہیں, یزید کی بیعت سے انکار کر. اے بیٹا نام بہت سنا ہے, چلو ذرا سا مل لیں. آئی حسین کے پاس, جو آئے گا وہ سدھرے گا نہیں, وہ صحیح نہیں ہوگا. کیا ہوا, وہی کلمہ پڑھ لیا, اور اس نے کہا اے بیٹا اب قافلہ الگ نہیں ہوگا, گھر جا کے جوڑ لیجئے گا. مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقام, ہم لوگوں کے بزرگ ہمارے پرنسپل صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ 17واں دن تھا عاشور کے دن اس کے اسلام کا. اب اس سے آپ جوڑ لیا کب,
راستے ملاقات ہوئی، کب کلمہ پڑھا۔ 17 دن میں ایسا کیا ہے امام حسین نے، ایسی تربیت، دو جملے ختم ہو گئی، ایسی تربیت کی ہے مولا نے کہ روایت کہتی ہے جب عاشور کا دن آ گیا نا، ماں نے بلایا قمر نے، بیٹا فاطمہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دو۔ وہب نے کہا میری ہمت کی ماں کے حکم سے سرتابی کرو، جاؤ بیٹا۔ تیار ہونے لگا، بیوی نے کہا کہاں؟ مرنے جا رہا ہوں۔ تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا آدمی کہتا کچھ ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ ہے۔ تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ وہب نے کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہے، ہاں جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب کی بیوی نے کہا وہب میں دنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، پھر کہا تم تو شہید ہو کے جنت میں جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ تب جب تک حسین کے سامنے وعدہ نہیں کرو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے نہیں جاؤ گے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ حسین کے سامنے وعدہ ہوا، وہب میدان میں چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا زخموں سے چور ہو گئے، کیا سمجھ میں آیا؟ واپس آ گئے۔ اماں راضی ہو؟ اب تو خوش ہو؟ انصاف سے بتائیے، اوپر آواز جا رہی ہے، عورتیں سن رہی ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، ماں ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں اگر تمہارا کیا فطرت، یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں بھی زخم لگا ہے، ایک ایک جگہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ مگر وہب کی ماں نے کیا کہا؟ نہیں، کیوں؟ تو جب تک سر الگ نہیں ہو جائے گا میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ وہب میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب گھوڑے سے گر پڑے، کسی ظالم نے سر جدا کر کے ماں کی طرف پھینک دیا۔ اس 17 دن میں کیا کر دیا حسین نے؟ کہتے وہب کی ماں نے بیٹے کا سر ہاتھ میں لیا، میرے لال شاباش، تو نے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، یہ کہہ کر کے پھینک دیا۔ مجلس تمام ہو گئی، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مومنہ بھی معمولی نہیں ہے جو وہب کی زوجہ 21 منٹ کے اندر، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہب کے بھی بازو قلم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہب نے اچانک کیا دیکھا کہ بیوی وہب کی ہاتھ میں بھالا لیے ہوئے، نیزہ لیے یا حسین کرتی ہوئی مقتل کی طرف آ گئی۔ وہب دوڑ کے آئے، کیا بات ہے، کہاں چلی آئی ہو تم؟ کہا آئی ہوں اپنے مولا کی طرف سے دفاع کر۔ وہب نے کہا میں آ رہا تھا، تم نے مجھ کو آنے سے روکا، اب تم کیوں؟ کہ وہب جس وقت میں نے تم کو روکا تھا مجھ کو پتا نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے، میرا مولا اتنا تنہا ہے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، اتنے میں آقا کی آواز آئی، حل من ناصر لینصرنی، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ وہب نے سمجھایا واپس چلی جاؤ، نہیں سمجھ میں آیا، ہاتھ تو ہے نہیں، دانتوں سے ردا دبائی، کھینچ کے لے آئے، نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، کیا غیرت تھی، رخ کیا خیمے کا، آقا سب برداشت ہے، ناموس کا نکلنا برداشت نہیں ہے، مولا میری زوجہ کو سمجھا کے واپس کر دو۔ دل چاہتا عرض کرو وہب اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت، ارے کاش تم زندہ رہتے، دیکھتے عصر عاشور کے بعد کس طریقے سے علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک۔ أيها الراغي أيها الباغي يا عمان حسين حسين انشعارا جن فدايا خاك طايا أهل بيتك